اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جو افراد اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے رمضان سے پہلے کے لیے خاص اعمال ہیں، یہ آپ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد والا بنا دے گا۔ رمضان آنے سے پہلے یہ خاص دعا اور یہ خاص عمل ضرور کر لینا ہے آپ نے۔ ناظرین و سامعین، 3 نشانیاں اپنی زندگی میں اگر آپ کو نظر آئیں، جس میں سے ایک ہے کہ دل بہت سخت ہو گیا ہو، جسم بہت لاغری کا شکار ہو گیا ہو اور رزق کم ہوتا جا رہا ہو، تو آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں، آپ سے کچھ ایسی باتیں ہو گئی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کثرت سے دعا کا اہتمام کیجئے، رمضان سے پہلے بھی اور رمضان میں بھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 دعائیں قبول کی جاتی ہیں: روزہ دار کی دعا، مظلوم کی آہ و پکار اور مسافر کی دعا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا 3 لوگوں کی دعائیں تو رد ہی نہیں ہوتی: روزہ دار کی جب تک وہ روزہ افطار نہ کر لے، عادل بادشاہ اور مظلوم۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ یہ کیسی عبادت ہے کہ میں سو رہی ہوتی ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ عبادت لکھتے ہیں۔ روزہ دار کا دن رات عبادت ہے، یعنی دعا قبول کی جاتی ہے۔ روزہ جب روزہ دار رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، رات کو کھاتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ رمضان میں آپ نے جو دعائیں کرنی ہیں ان کو یاد کیجئے، لیکن یاد رکھیں ثمر آور رمضان اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نعمت سے نوازے، تو آپ جو ہے وہ صرف روزہ بھوکے رہنے کے لیے نہ کریں۔ کھانے پینا چھوڑ کر صرف روزہ نہیں ہوتا، بلکہ روزہ آپ کی آنکھ کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کا روزہ، دل کا روزہ، غلط بات نہ سنیں، غلط بات نہ کہیں، نہ ہی دیکھیں، نہ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ اگر حلال کھانا اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہے، اس وقت روزے کی حالت میں حلال کھانا بھی منع کر دیا ہے۔ اسی طریقہ سے جو چیزیں عام زندگی میں حرام ہیں وہ تو روزہ میں سختی کے ساتھ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کیا ہی نہ جائے، جیسا کہ غیبت ہے، چغلی ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے خاص طور پر سوچنا ہے کہ کسی کے بھی بارے میں بغض نہ رکھیں، تعصب کا شکار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کریں جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے، چاہے کسی کی بات پر صبر ہی کرنا ہو، وہ صبر بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہو۔ پھر دیکھیں آپ یہ جو میں نے آپ کو اعمال بتائے ہیں، نہ صرف روزے کی حالت میں آپ نے جو ہے ان کا خیال رکھنا ہے، بلکہ ابھی سے رمضان آنے سے پہلے آپ ان باتوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں، زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر روزے کی حالت میں اس کا اتنا ثواب ملتا ہے کہ اگر آپ عام زندگی میں رمضان شریف آنے سے پہلے اور رمضان گزر جانے کے بعد ان باتوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو کتنے اس کے فائدے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب سے بڑھ گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے وافر مال عطا فرمایا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا، میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ بہت اچھے باپ ہیں۔ کہنے لگا، میں نے نیکی کا کبھی کوئی کام نہیں کیا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر مجھے پیس ڈالنا، اور جس روز تیز ہوا چلے تو میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پس اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرات کو جمع کر کے دریافت فرمایا، تجھے اس پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے جواب دیا، تیرے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے سزا نہ دے بلکہ ہمیں بخش دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، ہمیں بخش دے، ہم بہت گناہ گار بندے ہیں۔ رمضان شریف سے پہلے اچھے اعمال کرنے کی نیت کر لیں اور ابھی سے ان اعمال پر عمل کریں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، جو کام حرام قرار دے دیے گئے ہیں ان سے ہاتھ ابھی سے کھینچ لیں، اور بعد میں بھی ان پر عمل کرنے کی نیت کر لیں کہ یا اللہ میں تیرے حکم کے مطابق، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے پیارے نبی کے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کروں گا۔
آپ کو ابھی سے اس کا اجر و ثواب ملنا شروع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی فرما دے گا، اور اسی نیک کاموں کے برکت سے آپ کی دعاؤں میں بھی جو ہے وہ طاقت آ جائے گی اور دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے بخش دیتا ہے، ہماری کسی بھی ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے جو بھی بے اولاد افراد ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے فائدہ اٹھائیں، رمضان سے پہلے ان کی نیت کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اسی نیت کی وجہ سے اور مجھے اپنے عمل کرنے کی توفیق کی وجہ سے یا اللہ مجھے اولاد بھی عطا فرما دے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، بے شمار دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔